اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، آپ سب کو، پورے عالم اسلام کو ربیع الاول شریف مبارک ہو، اور ہمیں اس مہینے میں ڈھیروں نیکیاں کمانے اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی وہی حساب ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ یہ ایک خوش قسمت مہینہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، تو جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ محمد محمد دلارے محمد، محمد محمد دلارے محمد، ہم کو دل و جاں سے ہیں پیارے محمد، ہم کو دل و جاں سے ہیں پیارے محمد۔ جو محشر کے دن ڈگمگائے گی کشتی، لگا دیں گے اس کو کنارے محمد۔ انشاءاللہ رب اپنے محبوب سے دیکھو یوں بھی محبت کرتا ہے، رب اپنے محبوب سے دیکھو یوں بھی محبت کرتا ہے، مل کر ساتھ فرشتوں کے وہ ان پر بھی درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ کیونکہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے بہتر سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں۔ مقصود کائنات شافع محشر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے یہ عظیم دولتیں میسر آتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے اعمال بڑھتے ہیں اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹا کر رحمتیں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے شخص کے لیے استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے ایک قرات کے برابر اجر لکھتا ہے۔ ایک قرات یعنی ایک قرات کا مطلب ہے احد پہاڑ کے برابر وہ اجر لکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ درود پاک پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے۔ اگر ہم بڑا درود شریف پڑھیں گے، یعنی درود ابراہیمی پڑھیں گے، تو اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن اگر کوئی اور چھوٹا بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو کتنا وقت لگے گا۔ اب اتنے سے وقت میں آپ سوچیں کہ احد پہاڑ، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس کے برابر، یعنی اس کے برابر ہمارا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جو درود پاک اس مہینے میں، یا ویسے تو ہر روز، ضروری نہیں کہ اس مہینے میں، آپ اپنا معمول بنا دیں کہ آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں لکھا جائے۔ اور کثرت کیا ہے؟ کثرت پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ کثرت 313 دفعہ پڑھنے کو کثرت سے درود پاک پڑھنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم 313 بار درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جو شخص اپنا تمام تر وظیفہ درود شریف پڑھنے کو بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے اور غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کے حق میں گواہی دیں گے، اور اس شخص کی شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود پاک پڑھنے کی گواہی دیں گے، اور اس کی شفاعت لازمی طور پر واجب ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، دیکھیں یہ کتنا پیارا
ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک کا تحفہ دیا ہے کہ اگر ہم اپنے آقا پر درود پڑھتے رہیں، اگر ہم عاشق ہیں تو عاشقوں کی طرح ہی ہم ان سے پیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ روز محشر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی۔ محشر میں پیاس سے امن اور دوزخ سے آزادی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پل صراط سے تیزی کے ساتھ پار ہو جائے گا، یعنی پل صراط سے ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ وفات سے پہلے جنت میں اپنا قرب والی جگہ کو دیکھ لیں گے، یعنی جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا تو وہ وفات سے بھی پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے۔ درود شریف زکوٰۃ ہے، اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے، 100 سے زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے وہ خود بھی نفع اٹھاتے ہیں اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی نفع پائے گی۔ یعنی یہ درود پاک جو شخص پڑھتا ہے اس کو زندگی کے علاوہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور ان کی اولاد در اولاد یعنی نسل در نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی، ان کو نفع پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ہدیہ کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا تھا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی نسلیں بھی ویسا ہی کرتی ہیں جیسا کہ ان کا والد یا ان کا دادا یا جو بھی مطلب کرتے تھے، وہ درود پاک کی جتنی کثرت کیا کرتے تھے، تو اگر ان کی اولاد بھی اسی طرح کثرت کرے گی تو مرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب کا ہدیہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بدولت خواب میں زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے۔ ان کے فوائد کے علاوہ بھی درود شریف کے اور بہت سے فوائد ہیں جو اس کے سوا کسی اور عمل میں نہیں پائے جاتے۔ صلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لاکھوں درود و ورد زبانوں قلم رہے، لاکھوں درود و ورد زبانوں قلم رہے، اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل پر رقم رہے۔ اترے فضا میں نعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی، ہر ہاتھ میں درود نبی کا علم رہے، آمین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر، یعنی انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی درمیانی رات کو جو بندہ کثرت سے درود پڑھا کرے گا تو بس جس نے یہ کیا اس کے لیے میں گواہی دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، اس کے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ یعنی جس نے بھی صبح کے وقت 10 مرتبہ درود اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ درود پڑھا، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سبھی بھیجو اس محبت سے درود ان پر، سبھی بھیجو اس محبت سے درود ان پر، اس وسیلے سے سفینے کی دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنا تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ اور پاک کرنے والا ہے۔
درود شریف اسم اعظم ہے جو رب کریم نے کمال محبت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف وہ عظیم تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے۔ درود شریف صراط مستقیم ہے، اس راہ پر چلنے والا ہدایت یافتہ ہے۔ درود شریف ایک ایسا زینہ ہے جو اس پر چلا وہ مقصود پا گیا۔ درود شریف اللہ کی رسی ہے، جس نے مضبوطی سے تھاما اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ درود شریف ایک نور ہے جو بحر ظلمات سے نکال کر دارالنور کی چوکھٹ تک پہنچا دیا گیا۔ درود ایک ایسا دروازہ ہے جس سے معرفت الہی کی خیرات ملتی ہے۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ایمان کی سلامتی و مغفرت اور جنت کا ضامن ہے۔ بخش دیتا ہے خدا ان کے گناہ جو درودوں کے وظیفے پڑھا کریں۔ بخش دیتا ہے خدا ان کے گناہ جو درودوں کے وظیفے پڑھا کریں۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں، صلی علی آپ کا پھر ذکر کیوں نہ کریں۔ سیدہ ام انیس اپنے والد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، جب کبھی کسی مومن بندے کے پاس میرا ذکر ہوتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم اور اس کے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ سبحان اللہ۔ ثنا کا جب ہے شعور پایا، بہت ہی کیف و سرور پایا۔ ثنا کا جب ہے شعور پایا، بہت ہی کیف و سرور پایا۔ لب پہ جب بھی درود آیا، دل کو پر انوار پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ لوگ اس ماہ ربیع الاول میں درود پاک کے گجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کریں گے، اور کم از کم اور کچھ نہیں تو 313 کا ہدف ضرور پورا کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا اور آپ کی مغفرت کرے گا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، یہی نہیں کہ ربیع الاول میں بلکہ عام دنوں میں بھی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر چینل اچھا لگا ہو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔